ابھی اجازت نہیں ہے باہر سے آنے کی لوگوں کو، اس لیے مجلس تو ہو اپنا بس مختصر سی خانہ پوری تو کریں گے. نماز تب بھی ہو رہی، 4 پڑھو 5 پڑھو مسجد میں. ہائے ہائے سب ہماری نحوستیں ہیں. کیا ہمارا ہی مکان ہمارے واسطے تنگ بن رہا، ہماری زمین ہمارے واسطے تنگ بن رہی. ہماری زمین ہمارے خلاف ہو رہی، اس ملک کی زمین ہمارے خلاف ہو رہی. کیا وجہ ہے؟ تمہیں کہا تھا سارے انسان چاہے چوڑے ہوں، چمار ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، امریکن، افریقن، انڈین، سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد. ہم ان کو آدم علیہ السلام اور ماں حوا کہیں، دوسرے لوگ ان کو بھولا پاروتی کہیں، کچھ بھی کہو، سب کے انسانیت کے ابا اور اماں ایک ہیں. اچھا اب ان میں 2 فرق ہو گئی لائن، ایک کافر اور ایک مومن. کافر تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انکار کریں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کریں. اللہ کا انکار کرے تو کافر، اور اللہ کے حکموں کا انکار کرے تو کافر. اب یہ الگ لائن ہے کافروں کی، یہ الگ لائن ہے مومنوں کی. اور یہ تم جانو کہ کسی کا بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، اور اس کے ہاتھ نہیں صحیح، پیر نہیں صحیح، آنکھیں اس کی اندھی گندی نہیں، کان بچے سے ہو رہے نہیں، بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، اور اسے گھر والوں نے دیکھا سب کے سب مایوس پریشان. اب کوئی آ کے نہیں کہ دوست مبارک ہو، لڑکا پیدا ہوا مبارک ہو. بس بھائی چپ کرو، اس سے تو نہ ہوتا تو اچھا تھا. کیا کہہ رہا؟ لڑکا ہوا جو کہہ رہا نہ ہوتا تو اچھا تھا. ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لڑکا نہ ہوتا تو اچھا تھا. کیوں ایسا ہے؟ نہ ہاتھ نہ پیر نہ آنکھ نہ کان نہ کچھ بھی نہیں، بیکار. اس سے تو نہ ہوتا تو اچھا تھا، کہہ نہیں کہتے. تو ہر آدمی چاہے کہ ہمارے سب چیز مکمل ہو، پوری ہو. مکان پورا ہو، مکان عالیشان بنا دے، بیت الخلا یاد ہی نہیں رہی. اب جب مکان میں جا کے رکھا ارے بیت الخلا وہ تو یاد ہی نہیں رہی، کسی کا بھی یاد نہیں ہے، نہ مستری کا یاد ہے نہ ہمارے یاد ہے. تو مکان پورا ہے ادھورا ہے؟ ادھورا مکان اچھا نہیں لگتا. تو ادھورا ایمان اللہ کو کیسے اچھا لگے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں یاد رکھو میں نیک لوگوں کا متولی ہوں، ادھوروں کا نہیں. نہیں تو میں نے وعدہ کر رکھا ہے روز سب کو دوں گا. سور کو بھی دیتا ہے، بکرے کو بھی دیتا ہے، پسو کو بھی دیتا ہے، مکھی کو بھی دیتا ہے، ہاتھی کو بھی دیتا ہے. ایک جانور ایسا ہے کوہ قاف میں جس کی روزانہ کی 100 ہاتھی کی خوراک ہے. ایک ہاتھی کو اٹھا کے تو چونگا دے اپنے بچے کو، اس کو بھی اللہ دیتا ہے. سائنس والے یوں کہیں زمین سے سورج 9 حصے زیادہ ہے، 9 گنا بڑا ہے سورج. اب اس کے اندر کتنے بم ہائیڈروجن، کتنے بم ہر سیکنڈ کے بعد پھوٹتے ہیں، اس سے آگ پیدا ہو. اگر 5 منٹ کے لیے وہ بند کر دیں اللہ تعالیٰ اس کی غذا جو سورج کی ہے تو کیا حال ہوگا دنیا میں. اور کہاں سورج زمین سے 9 حصے بڑا، اور کہاں سورج. اور ایسے ایسے 300 سورج ہیں، لیکن وہ اور کام کے لیے، یہ ہمارے لیے اللہ نے لگا رکھا ہیٹر. دیکھو کہاں دھوپ اور کہاں یہاں ہم. تو کتنی تبدیلی، کتنا اس کے اندر آگ ہے. تو اس کی خوراک ہے نا، وہ اللہ اسے بھی دے رہا ہے. اور چھوٹا سا پسو، اس کی خوراک بھی، اس کی آنکھیں بھی، اس کی سردی گرمی کا بچاؤ بھی، اس کی نسل کو بھی چلا رہا، اس کو کھلا بھی رہا، سب کی خبر ہے. اور تو اور تم یہ سوچ لو اللہ نے انسان کو بنایا تو سب بناوے روشنی کر کے، جب سب کام کریں گے مشین کا روشنی کر کے. اور اللہ تعالیٰ انسان کو بنا رہا اندھیرے میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر اس کی بچے دانی کا اندھیرا، پھر بچے کے اوپر جو جھلی ہے اس کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں اللہ کیسا بنا رہا ہے. قسم کھا کے کہا 4 والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھائیں، انجیل کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم. 4 قسمیں کھا کے کہا ان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دیکھو تو صحیح ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا، کیسا خوبصورت بنا، ہر چیز نرالی. ایک صفت تو انسان
جانوروں میں تو انسان بھی ہے، جیسے اور جانور ایسے انسان بھی جانور، وہ بھی جانور بول رہے ہیں، یہ بھی بول رہے ہیں، یہ بھی شاید جو بیوی بچوں کے ساتھ رہے، بچے پیدا کرے، مکان بناوے، جانور بھی بناوے، اس میں تو سب ایک ہیں۔ لیکن ایسی خاصیت اللہ نے اشرف بنایا انسان کو، ریچھ کو دیکھو تو اسے نچاوے، بندر کو دیکھو تو اسے نچاوے، ہاتھی کو دیکھو تو اسے کداوے، ہے نا، بڑے بڑے لوہے کے بنا کے پہیے، وہاں دیکھا ہم نے شاملی میل میں، ادھر چڑھ گئے، وہاں دکھانے لے گئے، وہ وہاں جا کے دیکھا تو جب چڑھے اس زندے میں کو گڑ گڑ دھڑ ایسا ہل رہا، دہشت ہوئی، دیکھو تو کہا اتنا اونچے اونچے سے چھت ہے، اس سے بھی اونچے پہیے اس میں مشینوں کے، اور جو گھوم رہے بنا خدا کے بنا، ذرا سا جھٹکا لگ گیا تو قیمت پتہ بھی نہیں چلا آدمی کا کہاں گیا، یعنی انسان گھما رہا یوں بٹن دبا کے، سب کا انجن بنا رکھا، ریچھ کا، ہاتھی کا، لوہے کا، جہاز کو دیکھ لو، ریل کو دیکھ لو، تو معلوم ہے انسان کو اللہ نے سب سے بڑا اونچا بنایا۔ اب انسانوں میں دو ہیں، ایک نافرمان، ایک فرما بردار۔ تو اب جیسے میں نے کہا تھا انسان الگ الگ ہیں، ایک انسان وہ ہیں کافر، ایک انسان ہے وہ، ایسے ہی جانوروں کی بہت قسمیں، یہ انسانوں کی بہت قسمیں، یہ چمار ہیں، یہ چوڑے ہیں، یہ سکھ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں۔ جانوروں میں یہ کتا ہے، یہ بکرا ہے، یہ مرغا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ سب کے سب اللہ نے بنائی۔ اب جو صفت اللہ نے جانور کی رکھی ہے وہ اس انسان کی نہیں۔ سور کیا کھاوے؟ چربی چڑھ، کیا کھاوے؟ صبح صبح کھول دے جاؤ اور سویرے سویرے جا کے جہاں تک لوگ ہگتے چلے گئے یہ اپنا صاف کرتے چلے گئے، ہے نا، یہ غذا ہے، چربی چڑھ رہی۔ اب بھائی ہماری بھینس تو بالکل کمزور چم رہا، تب بھی کھلاوے، اور ہماری بھینس کمزور سی ہے، یہ دیکھو اس کے ان کے خنزیر سور کیسے چربا رہے، موٹے موٹے ہو رہے، چربی چڑھ رہی، چھنڈ ہو رہے ہیں۔ تو کہنے بھائی تم کیا کھلاؤ؟ ہم تو وہ کھلاویں اللہ والا، اچھا ہم بھی بھینس کو وہی کھلاویں، تو بولو کہ اگر بھینس کو وہی کھلانے لگو جو سور کی غذا ہے کیا ہوگا؟ تکڑی ہوگی کہ ہٹ واڑوں میں چلی جائے گی؟ ہٹ واڑوں میں چلی جائے گی نہیں، ختم۔ کیوں کہ بھینس اس کی خاصیت اور ہے، اس کا مزاج اور ہے، جو غذا سور کو موافق آئے گی وہ بھینس کو نہیں آئے گی، تو جو غذا کافر کو موافق آ جائے گی، سود، شراب، رشوت، ڈکیتی، ظلم، وہ انہیں موافق آئے گی، مسلمان کو موافق نہیں آئے گی۔ جو کر رہے ہیں انہیں دیکھ لو کہاں چین ہے، بڑے بڑوں کو چین نہیں ملا۔ ہندوستان کی 1000 سالی حکومت، مسلمانوں کی 1000 سال تک حکومت رہی، کیوں چھنی؟ اس لیے چھنی کہ کافروں والے طریقے اختیار کر لیے، جو نافرمانوں کے طریقے ہیں وہ اختیار کر لیے، لڑکیوں کا آنا، لڑکیوں کا سامنے نچانا، ہے نا، عیش و عشرت میں گزارنا، نماز نہ پڑھنا، داڑھی منڈانا، انصاف نہ کرنا، یہ سارے کام شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھر تمہاری ہماری کوئی رشتہ داری تھوڑا ہی ہے، اب ہم تمہیں سزا دیں گے۔ تو اللہ نے انہیں ہٹا دیا کرسی سے اور ظالموں کو مسلط کر، اور ظالم ہوتے ہوتے اب یہاں تک ظالم آ گئے ہمارے سر، اور آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ظالم آئیں گے۔ ہم جی رہے ہیں، کچھ جینا ہے کیا؟ چل پھر رہے ہیں سڑکوں پر، کچھ چھٹ چلنا ہے کوئی بھاؤ؟ کچھ بھی بھاؤ اس وقت نہیں رہنا، بلکہ ظالموں نے کہاں تک کر رکھا ہمیں پریشان کرنا۔ کوئی مسلمانوں سے 1 روپے کا بھی سامان نہ خریدے، وعدہ کرو، وعدہ کرو۔ یہ کم بخت یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم رزق دینے والے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں رزق تمہیں بھی تمہارا خدا دیتا ہے، ساری کائنات کو، سور کو بھی وہی دے رہا ہے، چھپکلی کو بھی وہی دے رہا ہے، سانپ کو بھی وہی دے رہا ہے نا، اور جو سانپ نے کھایا اس میں سے اس کی بدن کی غذا بن رہی ہے، اس کا زہر بھی اسی میں سے تیار ہو رہا ہے۔ تو انہیں یہ پتہ نہیں کہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا نے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے جاندار ہیں سب کی روزی اللہ ان کا میرے ذمہ ہے۔ ایک آدمی نے یوں کہا بادشاہ نے، بچوں بچیوں آ جاؤ، بتاؤ تم کس کے مقدر کا کھاتی؟ سب نے کہا ابا آپ کے مقدر کا کھاؤں، آپ ہی ہمیں کھلانے والے، آپ ہی ہمیں پالنے والے، آپ کے مقدر کا کھاویں۔ ایک چپ بیٹھ، تو نہیں بول، کیا بات ہے تو نہیں بول لی؟
تو کس کے مقدر کا کھاتی ہے؟ میں نے کہا اپنے مقدر۔ اچھا، بغاوت پہ اتر جائی؟ ہمارے گھر پلی، ہم نے پالی تجھے، ہم نے